ایک رات میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ اچانک قبرستان سے ایک آواز آئی۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ میں سمجھا شاید کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے اور مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو میں اس آواز کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے جیسے میں آواز کے قریب پہنچتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز کسی لڑکی کی ہے۔ جب میں آواز کے بالکل قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا، لیکن لڑکی قبر کے اندر سے یہ پکارتی رہی کہ مجھے باہر نکالو، میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مانو جیسے میری جان نکل گئی ہو، اور میں گھبرا کر اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا، اور صبح کو محلے کے کچھ بزرگوں کو پورا مسئلہ بیان کیا، جس سے وہ لوگ بھی بہت گھبرا گئے، اور کچھ بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس قبر کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا وہاں پر موجود 15 سے 20 لوگ میرے ساتھ قبرستان کی طرف چلنے لگے۔ جب ہم سب لوگ اس قبر کے پاس پہنچے تو قبر سے وہی سب آوازیں آ رہی تھی، اور وہ لڑکی لگاتار پکار رہی تھی کہ مجھے قبر سے باہر نکالو۔ جو بزرگ وہاں موجود تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قبر کو کھودا جائے۔ جب قبر کو کھولا گیا تو ایک پتھر سامنے آ گیا، تو اس لڑکی نے پکارا، پتھر ہٹانے سے پہلے مجھے کوئی کپڑا یا چادر دے دو۔ لہٰذا اس لڑکی کے لیے کپڑے لائے گئے۔ جب اس نے کپڑے پہن لیے تو قبر کو کھولا گیا۔ جیسے ہی قبر کھلی تو فوراً وہ لڑکی اپنے گھر کی طرف کو بھاگنے لگی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لڑکی نے بھاگتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں گھر جا کر بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب وہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو لوگوں سے کہنے لگی، سنو، میں پردہ نہیں کرتی تھی، مجھے کوئی پردہ کرنے کو کہتا ہے تو میں اللہ کے حکم کے بارے میں گستاخی کرتی تھی۔ میں نے بے پردگی کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اس بات پر اللہ نے مجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے سر سے چادر کو ہٹا کر دکھایا تو اس کے سر پر نہ بال تھے اور نہ ہی کھال تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ ڈرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، تمہارے بال کہاں گئے؟ اس لڑکی نے کہا، میں ننگے سر بال سنوار کر بازاروں کو جایا کرتی تھی اور غیر مردوں کو بالوں کو دکھا کر اتراتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ہر مرد میرے بال دیکھ کر میری تعریف کرے، اس وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ میں سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی عجیب خوفناک شکل تھی جو دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا، تمہارے ہونٹوں کو کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا، اللہ نے مجھے خوبصورت ہونٹ دیے تھے، میں بے پردگی کے نشے میں ان کو سنوارا کرتی تھی۔ ان ہونٹوں کو میں غیر مردوں کے لیے رنگ برنگی لپسٹک کے ساتھ سنوارا کرتی تھی، اس لیے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ لوگوں، میری اس حالت سے عبرت حاصل کرو، اپنی ماں بہنوں اور پڑوسیوں کو ان حالاتوں سے بچا لو، ورنہ انجام بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے دوبارہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کر دیا۔